ناظرین، میں فضل چودھری ضمیر کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک خاندان میں ظاہر ہے جیسے خاندان ہوتا ہے تو اس میں ایک لڑکے کی شادی ہوئی اور میاں بیوی جو ہے وہ اپنا وقت اچھا گزار رہے تھے۔ بیوی جو ہے اپنے خاوند کی خدمت وغیرہ کر رہی تھی۔ اچانک جو ہے وہ لڑکے کے باپ نے کہا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو، اور مثال یہ دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو علیہ السلام کو بھی ہدایت کی تھی تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس کی جواز جو ہے وہ والد نے یہ بنایا۔ اب بات اس طرح ہوئی کہ یہ قصہ میں درمیان میں عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جب بڑے عرصے کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں وہ آباد ہوئے، اس وقت نام کچھ اور ہوگا، تو وہ ان کے گھر گئے تو جا کے اندر دستخط دی، تو جو ان کی اس وقت بیوی تھی وہ اس طرح اس کا رد عمل جو ہے انہوں نے اچھا نہیں پایا یا اچھا نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا، بیوی نے شاید پہچانا نہیں یا اس کو علم نہیں تھا، تو انہوں نے یہ جاتے ہوئے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا اسماعیل کو کہنا کہ اپنی گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ بدل لیں، مطلب یہ ہے کہ اس بیوی سے چھٹکارا کرو۔ وہ قصہ کچھ اس طرح تھا، ظاہر ہے وہ ایک مسافر آیا یا ان کے والد نہیں پہچان رہے، تو ظاہر ہے اندر سے آواز جو ہے وہ اچھی آنی چاہیے، مسافر ہے بیٹھے پوچھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، کچھ اس قسم کا نہیں ہوا، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو عورت کو تو بیسک چیزوں کا بھی علم نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اپنی چوکھٹ بدل دو، یعنی اسے اتکارا۔ یہاں اس کے والد نے یہ سہارا لیا کہ ابراہیم نے چونکہ اسماعیل کو کہا تھا کہ بیوی کو طلاق دو، اس لیے میں کہتا ہوں تم اسے طلاق دے دو۔ اب وہ بچہ بڑا پریشان، اور وہ اس طرح گیا کسی مفتی کے پاس کہ بھائی یہ قصہ ہے اور میرے والد صاحب میری بیوی سے ناراض اس لیے ہیں کہ وہ ان کو حقہ گرم کر کے نہیں دیتی، تو وہ کہتے ہیں اس کو طلاق کر دو۔ تو مثال جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دیتے ہیں کہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو توجہ دلائی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ قصہ میں نے جو بیان کر دیا ہے آپ کے سامنے کہ وہ کیا وجہ تھی۔ تو وہ مفتی کچھ سمجھدار عقلمند تھا کہ اس نے کہا کہ اس قصے کی مناسبت سے اگر آپ کا والد جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو، پہلی بات ہے کہ نہ آپ کے والد ابراہیم ہیں تو نہ آپ اسماعیل ہو، اس لیے وہ دلیل یہاں نہیں لگتی، تو تم جو ہے وہ یہ اس نسبت سے طلاق کا معاملہ کرنا جو ہے یہ نامناسب ہے۔ تو بہرحال اس طرح اس مفتی نے کچھ عقل سے کام لیا اور اچھی رہنمائی کی کہ وہ دیکھیں نا، اپنے درجے کے حساب سے بات کو سوچنا چاہیے اور اس کو اس انداز سے لینا چاہیے، کہاں پیغمبر، کہاں ان کی سوچ، کہاں ان کی رہنمائی، اور یہاں یہ چھوٹی سی بات کہ وہ اس کو حقہ نہیں بھر سکتی یا اس میں غفلت کرتی ہے، وہ جو کام اس کا نہیں ہے وہ بچی کا، تو والد جو ہے اپنے بیٹے پہ زور ڈال رہا ہے کہ اس کو طلاق دو۔ تو یہ عام ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں وہ لڑکا لڑکی کو کم جو ہے نظر میں رکھا جاتا ہے، اصل میں جو ہے وہ خاندانوں کو یا والدین کو زیادہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے قابو میں رہے، شادی کے بعد ایسا نہ ہو، تو زیادہ وہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر اثر انداز رہتے ہیں، جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے پھر علیحدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو میاں بیوی ہیں ظاہر ہے ان کو اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور بزرگوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اب یہ میاں بیوی ہیں، ان کی اپنی بھی زندگی ہے، ان کی اپنی بھی کچھ آزادی ہے، تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر اگر رکھا جائے تو ان کو پیار محبت سے اگر ان کے ساتھ تعلق بنایا جائے تو میرا خیال ہے ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو
اچھی سوچ کی توفیق عطا کرے۔